السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ مالک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے جواب دینا ہے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے ایک خاص سوال کا جواب، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آیا کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری خلیفہ بنایا گیا تو حضرت علی علیہ السلام نے فدق واپس کیوں نہیں لیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس سے پہلے ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے یہ سوال کرتے ہیں، آیا کہ حضرت عثمان کے بعد یہ جو فدق تھا یہ مولا کائنات تک پہنچا تھا یا نہیں پہنچا تھا؟ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم مرزا صاحب کو ایک حوالہ دکھانا چاہیں گے، اہل سنت کی مشہور و معروف کتاب کا نام ہے المعارف، اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر باقاعدہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ جو فدق تھا یہ مروان کے بھائی کو دے دیا تھا، اور مروان کے بھائی کے بعد یہ جو فدق تھا یہ مروان کے قبضے میں رہا ہے، یہ ان کے قبضے میں رہا، ان کے پاس رہا۔ تو جب حضرت عثمان نے یہ جو فدق تھا یہ مروان کے نام کر دیا، مروان کے بھائی کے نام کر دیا، تو جب مولا کائنات تک یہ پہنچا ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوال کرنا کہ مولا کائنات نے واپس دیا تھا یا نہیں دیا تھا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا حوالہ یہ کتاب ہے نیل الاوتار، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر اس کا 345 ہے، تو یہاں پر باقاعدہ یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان نے یہ جو فدق تھا یہ مروان کو دے دیا تھا، مروان کے بھائی کو دے دیا تھا، اور اس طرح یہ ان کے قبضے میں رہا ہے۔ جب مولا کائنات تک پہنچا ہی نہیں تو پھر مولا کائنات نے فدق کیسے واپس کرنا تھا؟ جب حضرت عثمان نے کسی اور کے نام کر دیا تھا، جب وہ کسی اور کے نام تھا تو پھر اس سے کیسے چھینا جا سکتا ہے؟ اس لیے مولا کائنات عدل اور انصاف سے کام لینے والے ہیں، ظلم اور زیادتی مولا کائنات کے ہاں نہیں پائی جاتی۔ اور جہاں تک شیعہ کتب کو دیکھا جائے تو جیسا کہ کتاب کا نام ہے عیون اخبار رضا، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 128، تو یہاں پر باقاعدہ امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب جب ظاہری طور پر خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے فدق واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کا شیوا ہے کہ اگر کوئی ظلم کر کے ہم سے کچھ چھین لے تو جب تک خدا ہمیں ہمارا حق خود واپس نہ کرے اس وقت تک ہم خود واپس نہیں لیا کرتے۔ البتہ ہم لوگوں کے غصب شدہ حقوق لوگوں کو دلواتے ہیں اور اپنے غصب شدہ مال کو واپس نہیں لیا کرتے، یعنی جو ہمارا حق ظلم کے بنیاد پر چھین لیا جاتا ہے تو پھر ہم خود اسے واپس نہیں لیتے تاکہ اس ظالم کا بروز محشر انتقام لیا جا سکے۔ جیسا کہ کتاب کا نام ہے علل الشرائع، اس کتاب کے اندر باقاعدہ یہی سوال امام معصوم سے پوچھا گیا تو امام معصوم نے یہاں پر یہی جواب دیا ہے کہ جو ہم اہل بیت سے ظلم کی بنیاد پر چھین لیا جاتا ہے تو ہم اسے واپس نہیں لیا کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ بروز محشر جو ظالم ہوتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے اسے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر باقاعدہ امام معصوم نے، ہمارے ائمہ نے یہ بتا دیا ہے کہ اس لیے معصوم نے فدق واپس نہیں لیا تھا کیونکہ اہل بیت کا یہ طریقہ کار ہے، یہ شیوا ہے کہ وہ اس حق کو واپس نہیں لیتے جو ظلم کے ذریعے چھین لیا جاتا ہے تاکہ ظالم کو زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکے۔ تو مرزا صاحب یہ حقیقت ہے، ہم نے آپ کو باقاعدہ دکھا دیا ہے۔ اسی طرح اب ان دو کتابوں کے اندر اور دو اہل سنت کتابیں دکھائی ہیں کہ ایک تو فدق مولا کائنات تک پہنچا ہی نہیں تھا، حضرت عثمان نے اپنے جوائی کو دے دیا تھا، اور اسی طرح مروان کے بھائی اور اس کے پاس یہ فدق رہا تھا، جب ان کے پاس تھا مولا کائنات تک پہنچا ہی نہیں تو یہ سوال بیکار ہو جاتا ہے۔ دوسرا، مولا کائنات نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، کیوں تلوار کے بلبوتے پر یا اپنے خلافت کے ذریعے سے اسے واپس کیوں نہیں لیا؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل بیت نے یہ بتا دیا کہ ہم اس حق کو واپس نہیں لیتے جو ہم سے ظلم کے ذریعے چھین لیا جاتا ہے جب تک کہ ہمیں خدا واپس نہ دلوا دے، اور وہ بروز محشر ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لحاظ سے یہ سوال پائے تکمیل کو پہنچا ہے، انشاءاللہ بہت جلد ان کے اور سوالوں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا علی مدد امام الزمانہ صلوات اللہ علیہ وآلہ۔ To get more such videos, must subscribe Mumtaz Naqvi official YouTube channel and share your opinion and comments.